ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اختتام پہ مختصر صورتیں ہیں اور زیادہ تر مکی ہیں. تقریباً روز یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. انہی میں ایک صورت ہے سورہ واللیل. سورہ لیل بھی اس کو کہتے ہیں، واللیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. لیل کا لفظ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے. لیل رات کو کہا جاتا ہے. گزشتہ صورت میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ واو سے آغاز اگر ہو تو واو عام طور پر وہ قسمیہ کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہوگا قسم. اللہ جل شانہ قسم کھا رہے ہیں. ان آیات میں بھی شروع کی آیات میں 3 یا 4 قسمیں کھائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان قسمیں کھانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک بات ذکر کی، ان سعیکم لشتی. سعی عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. کسی بھی کوشش کو، اسٹرگل کو ہم سعی کہتے ہیں. میں نے بڑی سعی کی، میں نے کوشش کی. اسی سے وہ جو طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے اس کو بھی سعی، چونکہ وہ چکر لگائے جاتے ہیں، دوڑا جاتا ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں انسانوں کو مخاطب کر کے کہ ان سعیکم لشتی. تمہاری جو کوششیں ہیں دنیا میں، اب دنیا میں ہر شخص نے جو بھی کام کرنا ہے، تقریباً بہت سے کام مشترک ہی ہیں انسان کے. کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، پھر تکلیف ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، بیماری، دکھ ہے. یہ تقریباً ہر شخص کے ساتھ انسان میں لگے میں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جیسا مرضی. تو اس کے لیے انسان نے کوئی نہ کوئی کوشش، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. بہت سے کام انسان مشترکہ طور پہ کرتا ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تمہاری یہ جو کوشش ہے لشتی، یہ بڑی مختلف نوعیت کی ہے. مختلف نوعیت کی اس انداز میں کہ اس کوشش کرنے میں تمہاری جو نیت ہے ان میں بڑا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات. اعمال، جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہی ہے. وہی عمل آپ اچھی نیت سے کریں گے تو اس کے اندر اجر ملے گا، بری نیت ہوگی تو اجر نہیں ملے گا. لیکن ویسے ہی ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جب ہم حدیث سنتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس میں غلط فہمی بھی بعض اوقات ہمارے سامنے آتی ہے. ہم جب سنتے ہیں کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر نیت ہی ہونی چاہیے، عمل کی کیا ضرورت. تو یہاں دیکھیں حدیث کہہ رہی ہے اعمال کا دار و مدار، اصل تو عمل ہی ہے تو عمل. جو آپ کا کردار ہے، عمل اصل میں سزا اور جزا کا تعلق تو اس سے ہے. لیکن وہ جو آپ نے عمل کیا ہے بظاہر بڑا اچھا ہے، اگر اس اچھے عمل میں بھی نیت بری ہو جائے تو وہ اچھا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. کل بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاص، اللہ کی رضا، یہ بہت ضروری ہے.
تو نیت کے لیے بھی وہ اعمال، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، عمل بذات خود جائز ہو، بذات خود درست ہو، پھر اس میں نیت صحیح ہو تو اجر ملے گا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ تمہاری جو کوششیں ہیں یہ بڑی مختلف ہیں۔ کیسے؟ آگے اس کو ساری تفصیل بیان کی۔ اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تین صفات بیان کی ہیں کہ جس شخص کے اندر دنیا میں عمل کرتے ہوئے تین صفات اپنا لے، تین چیزوں پر عمل کر لے، تو قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے دین کا راستہ بڑا آسان کر دیں گے، وہ راستہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا دین پہ چلنا انشاءاللہ۔ کیا تین کام کر لے؟ آتا واتقا وصدق بالحسنى۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنا مال آتا خرچ کرے، بخل نہ کرے، چونکہ اگلی آیت میں اس کے مقابلے میں بخل آ رہا ہے، بخل نہ کرے، اس لیے کہ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ اگر میں یا آپ، اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے دیا ہوا مال ہے، ہم اسی دیے ہوئے مال میں سے اگر خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی دیا ہوا مال ہے، میرا کوئی احسان تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک تو یہ کہ مال خرچ کرے، دوسری صفت کیا ہے؟ واتقا، تقوی۔ پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی، تقوی کا مطلب ہم کہتے ہیں پرہیزگاری، آسان زبان میں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے وصدق بالحسنى، جو اچھی باتیں ہیں، خاص طور پر اس میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کی تصدیق کرے، اچھی باتوں کی تصدیق تائید کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اب یہ دو کیٹیگرائز ہو رہی ہیں کہ تمہاری کوششیں دو طرح کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ تین صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے کام دین کی طرف راستہ بڑا آسان فرما دیں گے، ہم کریں گے، اللہ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا۔ اس کی فطرت اللہ ایسی بنا دے گا کہ اس کی فطرت کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، جو یہ تین کام کر لے، من آتا واتقا وصدق بالحسنى وسنيسر لليسرى۔ اب انسان کی کوششوں میں ایک تو یہ لوگ ہیں اس طرح کے عمل کرنے والے، اس کے مقابلے میں دوسرے کون سے ہیں؟ بالکل آپ دیکھیں اس کا الٹ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ وہاں کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آتا، یہاں کیا ہے؟ بم بخیلا، بخل کرے، وستغنا، اور بے پرواہی کا اظہار کرے، کوئی پرواہی نہ کرے گناہ کی، گناہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، غلط ہے صحیح ہے، حلال ہے حرام ہے، پرواہی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہاں کیا تھا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی تصدیق کرے، یہاں کیا ہے؟ اچھی بات کو جھٹلائے، ایمان کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، جو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں نہیں مانتا کہ جی مجھ سے کیا نہیں جاتا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا، اچھی بات تو عمل ہی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے جو تنگی کا عسرت کا رستہ ہے نا اسے آسان کر دیں گے۔ اور یہاں بڑی تفصیل لکھی ہے مفسرین نے، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جس کے اندر وہ پہلی تین صفات ہوں، اس کی فطرت ہم ایسی بنا دیں گے کہ اس کے لیے دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور جس کے اندر یہ اگلی تین صفات ہوں اس کی فطرت ایسی بری بن جائے گی کہ اس کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں آپ نے وہاں پر الفاظ پڑھے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آگے الفاظ آتے ہیں نماز کے بارے میں، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، لیکن آگے کیا فرمائے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ جو نماز کا عادی ہو، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بنائے آمین، جو نماز کا عادی ہو اس کی اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے نا، اسے رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لے گا۔ وہ کہے گا کوئی چیز، کوئی رہ گیا، کوئی ایسا کام ہے کہ کیا بجایا، عادت بن گئی نا۔
اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، پرواہی نہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے اذان کے وقت کے باہر چلا جائے گا انسان، پرواہی نہیں۔ وہ ویسے نہیں بنتی، یہ کیفیات اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کی فطرت بنا دیتے ہیں، ایسے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے۔ اچھا آگے پھر کیا ہے؟ چونکہ الفاظ کیا آئے تھے؟ جو بخل کرے۔ بخل انسان کیوں کرتا ہے؟ بخل انسان اسی لیے کرتا ہے کہ خرچ کرتے پہ ڈرتا ہے کہ جی کل کو مجھے ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا، یہ ضرورت مند کو میں نے دیکھ لیا تو کل کو مجھے بھی ضرورت پڑ گئی تو میں کیا کروں گا، بخل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، یہ مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، جسے بچا بچا کے رکھ رہا ہے نا، یہ مال اس کے کام نہیں آنا۔ اذا تردہ، جب اس کو جہنم میں یا جب اس کو دوزخ میں یا جب اس کو قیامت کے روز برائیوں کی سزا ملے گی، دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس وقت یہ مال تھوڑی کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان علینا للہدیٰ، ہمارے ذمے ہے راستہ دکھلا دینا۔ ہم نے تو راستہ دکھلا دیا، کل یا پرسوں اپنی آیت کے اندر الفاظ سنے تھے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے راستہ دکھلا دیے، دونوں راستے دکھلا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ آگے انسان کو اختیار ہے، مجبور تھوڑی ہے انسان، بندے کو اختیار ہے اپنی مرضی سے، چاہے اچھا کام کر لے برا کام کر لے۔ تو ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے تو راستہ دکھلانا ہے، اور وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے ہی ذمے ہے آخرت بھی اور یہ دنیا بھی، یہ دنیا آخرت بھی اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ڈرایا نارن تلظیٰ، ایسی آگ سے جو بڑے شعلے مارنے والی ہے، بڑی بھڑکنے والی جہنم کی آگ ہے، میں نے اس آگ سے تمہیں ڈرایا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے، دنیا کی جو تمہاری آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کرو، یہ اس میں سے صرف ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ 70 گنا اس سے زائد، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو وہ کیفیت ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تمہیں ڈرایا۔ اب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کون ہوگا؟ لا یصلاھا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرما رہا کہ بھڑکتی ہوئی آگ اس لیے بنائی ہے کہ سب کو اٹھا کے نعوذ باللہ اسی میں ڈال رہے ہیں، نہ لا یصلاھا، اگلی آیت میں سن لیں، اس میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقی، مگر وہی شخص جو بہت زیادہ بدبخت ہے، جو بہت ہی زیادہ بدبخت ہو وہی اس آگ میں جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی صفات سن لو، کون ہوگا؟ الذی کذب وتولی، جو دنیا میں انکار بھی کرتا رہا اور نیک بات سننے کے بعد اس سے منہ موڑتا رہا، اس کی طرف عمل کرنے کا یعنی اس نے ارادہ نہیں کیا، ایسا شخص ہوگا۔ اور اتقی، جو بہت زیادہ بچنے والا ہوگا، وسیجنبھا، اس کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کون سا شخص؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، بعض روایات میں بھی یہ الفاظ ہیں اور بیشتر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اولین مصداق، عمومی حکم ہے قرآن میں، تو اولین مصداق اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کون؟ کہ وہ مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے، کیوں؟ یتزکی، تاکہ اللہ انہیں پاکیزہ بنا دے۔ اور مال دینے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان کے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جس کے بدلے کے طور پر مال دے رہے ہیں، نہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دیتے ہیں، اور ان قریب وہ اس چیز سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض نے 7، مزید تعداد بھی لکھی ہے، بے شمار تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور جو اسلام کا ہے، جو غلام تھے کفار کی قید میں، ان کو بہت آزاد کروایا کرتے تھے خرید کے۔ اور ایک مرتبہ آتا ہے، ان کے والد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو قحافہ، انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہو، چلو اگر خرید کے آزاد ہی کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ کی سوچ کے مطابق نیکی ہے، تو ایسے غلام خرید کے آزاد کیا کرو جو بڑے طاقتور ہوں، تاکہ کل کو تمہارے کوئی کام بھی آئے۔ بھئی ظاہر بات ہے تم ان پر احسان کرو گے، تمہارے کام آئیں گے۔
تم بیچارے غریب کمزور جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ایسے غلام آزاد کرواتے ہو، ان کا کیا فائدہ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے جواب دیا کہ ابا جی میں کوئی دنیا کے فائدے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، میں اس لیے تھوڑی کرتا ہوں یہ مجھے کام آئیں گے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں، اللہ کی رضامندی کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اوپر جو الفاظ آئے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا، بے پرواہی کی اور جھٹلایا اچھی باتوں کو، اس کے عمومی حکم تو ہے لیکن اولین مصداق اس کے ابو جہل، عاص بن وائل، جتنے بڑے بڑے سردار تھے مکے کے قریش کے جو ایمان نہیں لائے اور بیشتر ان میں غزوہ بدر کے موقع پر مارے بھی گئے، تو وہ مراد ہے۔ عمومی حکم ہے قرآن میں لیکن حکم وہ ہے۔ ابتدا کے اندر ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ میں نے شاید شروع میں نہیں بتایا کہ 3 قسمیں کھائی گئیں۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کی۔ نر اور مادہ پیدا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، ہر چیز کا خالق ہی وہ ہے، اس کی قسم ہے کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں یہ بڑی مختلف ہیں۔ عمل انسان صبح سے شام تک کرتا ہے، اور کل پرسوں ہی شاید میں نے آپ کو کسی موقع پہ واقعہ میرے ذہن میں آیا عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو انہیں وہاں جانا کا اتفاق ہوا تھا۔ وہاں ایک پادری لایا گیا تھا، وہ پیچھے کسی صورت میں شاید واقعہ آیا تھا، ایک پادری لایا گیا تھا بڑا کمزور عیسائیوں کا راہب۔ آگے پوچھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے رو پڑے تھے، اور یہی کہا تھا کہ اس نے محنت بھی بڑی کی، کوششیں بھی بڑی کی، ریاضتیں بھی بڑی کی، لیکن چونکہ غلط طریقے پر کی تو اس کے کسی کام نہیں آئے۔ تو اگر کوئی شخص کام بھی کرے، عمل بھی کرے، لیکن یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کل بھی پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آئی تھی کہ انسان کوشش کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، بظاہر نیک کام سمجھ کے ہی کرتا ہے، لیکن یہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ بات رہنی چاہیے کہ اس نیک کام کا ثبوت یا جسے میں نیک سمجھ رہا ہوں اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں شمار کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں معذرت کر رہا ہوں، کسی کو میں نہیں کہہ رہا، آج کل بہت سے کام ہم اچھے کام ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ طریقہ کار غلط ہے، جب محبت سے سمجھایا جائے تو ایک فوراً جواب ملتا ہے یار میں کوئی غلط تھوڑی کر رہا ہوں، اور بعض اوقات کہتے ہیں جی ہویا کی۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ مثال دی تھی کہ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ یہی درود شریف آپ نماز کے اندر 4 رکعت والی نماز ہے، فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، آپ اگر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد کیا جی ہویا کی، کوئی درود شریف ہی تو پڑھا ہے میں نے، نماز کی حالت میں پڑھا ہے، انما الاعمال بالنیات، ابھی اگلی رکعت میں نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، نماز میں اسی حالت میں پڑھنے کا حکم بھی ہے، اگلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ اگر دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں پڑھ لیا تو ہوا کیا؟ آپ جانتے ہیں ہوا کیا؟ اتنی بڑی غلطی کی آپ نے کہ جب تک سجدہ صاحب نہیں کریں گے نا نماز نہیں ہوگی۔ آپ صاحب اتنی سنگین غلطی ہوئی ہے۔ اب انسان سوچے کہ یار درود شریف پڑھا ہے، نعوذ باللہ، درود شریف پڑھنا کو غلط نہیں ہے، لیکن جس موقع پر درود شریف کو ثبوت نہیں ہے اس موقع پر پڑھنا اور پھر پڑھنے کے بعد اس کو نیکی سمجھنا، عبادت سمجھنا، یہ ایک چیز ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ جو نیک کام بھی کرے قرآن و حدیث میں ثبوت ہے اس کا سبحان اللہ، سنت کے مطابق ہو، ایمان تو خیر ہے ہی، اور تیسری بات کل میں نے عرض کی تھی وہ بھی کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر ساتھ آئے گی، اور قرآن نے جو وعدہ کیا وہ چیزیں، نعمتیں بھی اسے حاصل ہوں گی۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے پیدا کیے کیا،
ذکر اور انثا، نر اور مادہ، یہ سارے ہی ہیں، سارے اجناس، جانوروں میں، انسانوں میں، ساری مخلوقات۔ ان سعیکم لشتیٰ، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد مضمون یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو کوشش ہے لشتیٰ، یہ مختلف نوعیت کی ہے۔ کوشش عمل تقریباً دونوں کا ایک جیسا ہے، لیکن ایک نے کسی اور انداز میں کی، ایک نے بخل کیا، ایک نے خرچ کیا، ایک گناہوں سے نہیں بچا، ایک نے بچنا شروع کر دیا، ایک نے اچھی باتوں کی تصدیق کی، ایک نے اس کو جھٹلایا۔ کام سب نے کیے، لیکن اسی وجہ سے کہا گیا کہ مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس وہ شخص من آتا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، عطا کیا، دیا، واتقا اور گناہوں سے بچتا رہا، وصدق بالحسنى اور اس نے نیک کام کی تصدیق کی، اچھے کام کی، اچھی باتوں کی، فسنيسره لليسرى، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے دین اور اچھائی کا راستہ۔ واما من بخل واستغنى، اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، واستغنى اور بے پرواہی کی، وکذب بالحسنى اور اس نے جھٹلایا اچھی باتوں کو، فسنيسره للعسرى، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی کا راستہ، برائی کا راستہ، یعنی فطرت اس کی بن جائے گی۔ حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر کے پھر راہ راست پر آتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے، پھر کچھ عرصے میں پھر ٹھوکر لگی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لیتا ہے، کپڑے بھی صبح شام دھبے لگتے ہیں، انسان دھو لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں دھوتا، اگر گناہوں کو صاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے جیسا یہاں ہے، تو پھر اس کے لیے وہی فطرت بن جاتی ہے، پھر اس کو چاہے کوئی بھی گناہ کر لے اس کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا، اس لیے کہ اس نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو خود اتنا آلودہ کر لیا ہے۔ اسی کا ذکر ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل والا راستہ۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جس مال کو وہ بچا بچا کے رکھ رہا ہے بخل کی وجہ سے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، یہ کوئی کفایت نہیں کرے گا اس کا مال، اذا تردہ، جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے تو ہے راستہ دکھلا دینا، رہنمائی کر دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ آخرت بھی اور دنیا بھی، ہر چیز اللہ ہی کے لیے، ہمارے لیے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرایا ایسی آگ سے جو بڑی شعلے مارنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے۔ لا يصلاها، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقى، مگر وہی شخص جو انتہائی اشقا ہو، شقی ہو، بدبخت ہو۔ کون سا؟ الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، انکار کیا۔ وسیجنبها الاتقى، اور یہی جو شعلے مارنے والی آگ ہے اس سے بچا لیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ کسے؟ الاتقى، جو بہت زیادہ بچنے والا ہے، گناہوں سے متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جس نے اپنا مال دیا پاکیزگی کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مصداق ہیں ہی، اس کے علاوہ قیامت تک جو بھی ان پر عمل کرے وہ سب اس کا مصداق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما لأحد، اور یہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، خاص طور پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت، ما لأحد عنده من نعمت تجزا، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اب اس کے بدلے میں چلو اس کو تھوڑا سا ہم بھی خرچ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی ایک کا ان کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں بدلے کے لیے نہیں کی، وہ کس لیے کی ہیں؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کا چہرہ، یعنی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہیں۔ کون سا رب؟ الاعلی، جو بڑا بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب قیامت میں اللہ جل شانہ کہ حضور اپنی ان نعمتوں کے اجر دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے راضی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ جنتیوں سے پوچھیں گے قیامت میں کہ میں نے جو تم پر انعام کیا تم اس پر راضی ہو؟ جنتی کہیں گے راضی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ میں ایک مزید تم پر انعام سب سے عظیم کرنے والا۔ جنتی بڑے حیران ہوں گے اور پوچھیں گے وہ کون سا ایسا انعام رہ گیا، تو نے سب احسانات کیے؟ پھر وہ یہ ہے اعلان ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ جاؤ آج کے بعد سے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ وہ جب اعلان ہوگا نا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب۔ اور عجیب بات ہے
جنتیوں کو تو اللہ سب کو نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہے، عمل کسی کا اس قابل نہیں ہوتا، انہیں تو وہاں جا کے یہ چیز نصیب ہوگی۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن کو اللہ نے دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ اللہ تم سے راضی، وہ ان سے راضی۔ تو صحابہ اکرام تو وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو ملی، قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ ان کو بشارت ہے، اور کئی جگہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، جتنے صحابہ ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، ساری آیات موجود ہیں۔ تو یہ ایک جماعت ایسی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے مربی، ان کی تربیت کرنے والے، ان کے معلم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص پروردہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، ان کی تربیت میں پھر کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسی بزرگ ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اہل جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل جہنم کے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ نوجوان عبداللہ بچہ جو یہاں ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کا بھی آج آپریشن ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بال بال صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تو جانتا ہے، تیرے علم سے کچھ مخفی نہیں ہے، تمام بیماروں کو صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ برحمتہ۔